السلام علیکم، میں ہوں شگفتہ یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شگفتہ یوسف اور خوددار معاشرہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل کا مقصد فکر اقبال کے ذریعے معاشرے کو خوددار بنانا ہے، اور یہ اسی وقت خوددار بن سکتا ہے جب ہم علامہ اقبال کی فکر کو یعنی ان کی شاعری کو آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ فکر اقبال کو پھیلانے میں آپ ہماری اس طرح مدد کر سکتے ہیں کہ ہم نے 2 ماہ کے اندر اپنا ایک رول سیٹ کیا ہے کہ ہم 2000 سبسکرائبر کا اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا آپ خود اور اپنے دوستوں کے ذریعے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ معاشرے میں علمی اور فکری روشنی پھیل جائے اور اندھیرے چھٹ جائیں۔ ابھی ہم آپ کے سامنے علامہ اقبال کی نظم ہمدردی پیش کریں گے۔ دراصل علامہ اقبال نے انگلستان کے مشہور شاعر ولیم کوپر کے کلام سے اخذ کیا، جس میں وہ بچوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی اور اعلیٰ اخلاق سے پیش آنے کا سبق سکھاتے ہیں۔ یہ 8 اشعار پر مبنی نظم ہے، جس کے 4 اشعار کو ہم پیش کریں گے، پھر اس کے مشکل الفاظ کے معنی پیش کریں گے، پھر آسان الفاظ میں اسے سمجھائیں گے اور پھر اس کے بعد 4 اشعار کو پیش کریں گے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا۔ یہ نظم علامہ اقبال کی بہت آسان ہے، اس میں مشکل الفاظ بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شجر، عام طور پر یہ الفاظ اب استعمال نہیں ہوتے، شجر درخت کو کہتے ہیں، ٹہنی درخت کی ایک شاخ، اور بلبل پرندہ، اور اگلے شعر میں وہ بیان کرتے ہیں آشیاں گھونسلہ، آہوزاری رونا دھونا، فریاد کرنا، پریشان ہونا۔ علامہ اقبال اپنی بات کو پہنچانے کے لیے استعاروں کا اور منظر کشی کا بہت اچھا استعمال کرتے ہیں۔ علامہ اقبال یہ بتا رہے ہیں کہ کسی درخت پر ایک بلبل بہت اداس بیٹھا تھا، سارا دن اڑنے چگنے میں اس نے گزارا، اسی اثنا اس پر رات آ گئی، یعنی اس وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور ابھی سوچ رہا تھا کہ ہائے رات سر پہ آ گئی، اب میں اپنے گھر کیسے پہنچوں گا، کیونکہ اسے اندھیرے میں نظر تو آ ہی نہیں رہا تھا۔ بلبل جب آہوزاری کر رہا تھا تو اس کے قریب ہی ایک جگنو گزر رہا تھا، اس نے جب اس کی آہوزاری سنی تو وہ اس کے پاس آ کر بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ یہ اس نظم کے آخری 4 اشعار ہیں۔ جگنو فوراً اس کی آہوزاری سن کر بڑے محبت اور پیار سے اس کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے دل و جان سے تمہارے قریب ہوں، بظاہر تم مجھے ایک کیڑا سمجھ رہے ہو، لیکن میں ایک کیڑا نہیں، میں اللہ رب العالمین کی وہ تخلیق ہوں کہ جو تمہاری مدد کے لیے ہوں۔ یہ میں اس کا مفہوم بیان کر رہی ہوں۔ اس کو بتا رہا ہے کہ رات اگر اندھیری ہے تو کوئی غم نہیں، تمہاری مدد میں کروں گا، میں تمہارے راستے میں روشنی کرتا چلا جاؤں گا اور تم اپنے گھر چلے جانا۔ اللہ نے دراصل مجھے ایک دیا دیا ہے، مشعل یعنی دیا، روشنی جس سے چمکتی ہے، اور چراغ ہے جس چراغ کی روشنی میں تم اپنے گھر کو دیکھ لو گے۔ اللہ نے مجھے یہ دیا ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میں راستے میں آگے آگے چلتا جاؤں گا، آپ میرے پیچھے پیچھے آ جانا اور اپنے گھر چلے جانا۔ اور پھر آخری شعر اقبال اس استعارے میں دراصل اپنے بچوں کو اور مسلمانوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بہت مشہور شعر ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین نے جتنے بھی انسان بنائے ہیں ان میں اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں، لیکن اچھے وہی ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اچھے بولنے سے نہیں ہوتا، اچھوں کے کام سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے کون ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم بظاہر تو بہت آسان ہے، لیکن عملاً ہم دیکھیں گے کہ میں اور آپ اس پر کتنا عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے چینل کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم علامہ اقبال کی اس فکر کو اپنے اندر پیدا کریں، اور چاہے تھوڑے ہی لوگ ہوں، دیکھیں جگنو تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن بہرحال ہوتے ضرور ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر اٹھائیں اور دیکھیں کہ آپ کیا ہیں۔
बुलबुल की तरह उदास बैठे हैं, कोई आपके इर्द गिर्द ज़रूर जुगनू होगा, आप उसके करीब जाएं, उससे बात करें, वो ज़रूर आपकी मदद करेगा। और अगर आप जुगनू हैं तो आप देखें कि कोई बुलबुल उदास तो नहीं बैठा, कोई बुलबुल, किसी बुलबुल को आपकी ज़रूरत तो नहीं। और जब आपको समझ में आ जाए कि किसी बुलबुल को आपकी ज़रूरत है, यानी परेशान हाल बंदे को आपकी ज़रूरत है, तो आप उसके पास पहुँचें, आप उसको मदद फराहम करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान का भाई है, ना वो इस पर जुल्म करता है, ना वो उसे दुश्मन के हवाले करता है। ये मुस्लिम की हदीस है। हमारी इस नज़म का मकसद ये है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी सलाहियतें दी हैं, वो बज़ाहिर चाहे थोड़ी सी हों, उसको इस्तेमाल करें और लोगों के काम आएँ। जैसा कि जुगनू बुलबुल को कहता है, हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। इसका मतलब ये है, इकबाल बताना चाह रहे हैं कि बज़ाहिर अगर कोई लगे कि भाई मेरी तो बहुत छोटी सी सलाहियत है, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन आप उस काम को भी मखलूक के काम ले आएँ तो वो बहुत बड़ी खिदमत होगी इंसानों की और पाकिस्तान की। हमारी थंबनेल में भी हमने यही शेर लिखा कि हाजिर हूँ मदद को जानो दिल से, कीड़ा हूँ अगरचे मैं ज़रा सा। तो जाहिर है हम इंसान तो इस कीड़े से बहुत बड़े हैं, हम एक दूसरे की मदद को आएँ, एक दूसरे के साथ दें। हमारे चैनल का मकसद भी यही है। आप इस चैनल को पसंद करें, शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह ताला पाकिस्तान को रोशन कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।